یہ جو طریقہ شیخ عبد القادر جیلانی نے ہم کو بتایا ہے وہ طریقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے وہ اللہ کا علم البیان، الرحمن میری رحمانیت سے میں نے سب بنایا، علم القرآن اس قرآن کو میں نے بھیجا، خلق الانسان محمد مصطفیٰ پر کہ تمہیں علم البیان تمہیں بیان کر کے بتائے کہ میں تم سے کیا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا فرمایا اللہ نے؟ میں تم سے کیا چاہتا ہوں۔ پڑھے ایک مرتبہ دوسری پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وعلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوشش کرو کہ جب بھی اپنے پیر و مرشد کے پاس جاؤ تو کسی دنیا کی نسبت سے مت جاؤ، اور اگر کوئی میرے سے بھول ہو لی یا کوئی میرا ہاتھ مت دے کر بیٹھا ہے اور یہ سوچ کر آتا ہے کہ دنیا کی مجھے کچھ چیز مل جائے تو اللہ مجھے معاف کرے اور آپ بھی مجھے معاف کرنا، میرے پاس مت آنا، مجھے آپ کی ضرور نہیں، مجھے تو اس مرید کی ضرور ہے جو دلہن بننے کے لیے اللہ کے پاس جانے کا انتظار کروا دے۔ مجھے تو اس مرید کی ضرور ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے راستے پہ چلنے کی کوشش کرے۔ مجھے تو اس مرید کی ضرور ہے جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت کو پسند کرنے والا ہو۔ مجھے اس مرید کی ضرور نہیں جو راہ دیکھ کے بیٹھا ہو کہ انڈا پڑھ کے دے دے، کبھی لیمبو پڑھ کے دے دے، کبھی دورا پڑھ کے دے دے۔ اس مرید کی مجھے ضرور نہیں ہے۔ مجھے معاف کرنا، اور اللہ مجھے معاف کرے جو پہلے ہو گیا ہوگا کبھی، اور کبھی دعا کرنے کی جو بات ہے برحق وہ تو تم مجھے کر سکتے ہو، میں تمہارے لیے کر سکتا ہوں، لیکن مرید کا فرض بنتا ہے کہ جب میں مرید بن گیا تو اپنے محی الدین پاس جائے۔ پیر کا مطلب کیا ہے؟ محی الدین ہے۔ شیخ کا مطلب ہے راستہ بتانے والا، تمہارا حکم چلانے والا۔ پیر تو صرف اللہ ہے، اس کا رسول ہے میرے پاک پنجتن ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ اور غوث اعظم پیروں کے پیر اس لیے بولا گئے کہ میری قدموں کے نشان ان ولیوں کی گردن پہ ہے، اللہ کے ولیوں کے۔ کسی گردن پہ ہے؟ اللہ کے ولیوں کی گردنوں پہ ہیں، اللہ کے ولیوں کی گردنوں پہ ہے، سب کی گردنوں پہ نہیں بول دیا۔ اور میں سب کا سلسلہ میرے سلسلے سے چلنے والا ہے، چاہے وہ نقش بندیہ ہو، سرودیہ ہو، وارثیہ ہو، کیا چاہے چشتیہ ہو، جو بھی سلسلہ چلے گا قادریہ سے چلے گا۔ اور لوگ کوئی بولے کہ ہمارا بھائی نسب نہیں ملتا ہے، بھائی نسب تو 300 کے اوپر سال کچھ بند ہو چکا تھا، تو غوث اعظم کے آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی نے بنایا، اور جب یہ سلسلہ چلو ہوا تو اس کے پہلے کے سب تاج ٹوٹے ہوئے۔ تم بولو کہ بھائی تمہارا نسب محمد سے ملنا چاہیے، عمر فاروق سے ملنا چاہیے، عثمان غنی علی سے ملنا چاہیے، بھائی ایسا تو کبھی نہیں جوڑا، ایسا جوڑا ہی نہیں ہے۔ آپ کچھ 4 ہجری کے قریب آئے، 461 کے اندر، بھائی 461 کے اندر آپ کے ولایت کا اجہار ہے، آپ کے پیر مرشد کا گبارہ پھوٹا، رحمت برشی۔ تو اس کے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 300 کے اوپر کچھ سال دنیا سے رخصتی ہو چکی تھی، تو 300 سال کی جو گیپ پڑی تھی، جب کون آیا پیر بنانے تو لاؤ سامنے، کیسے بول دیا عمر فاروق سے نسب ملتا ہے، کیسے بول دیا عثمان غنی سے نسب ملتا ہے، کیسے بول دیا علی سے ملتا ہے، کیسے بول دیا حسین سے ملتا ہے، کیسے بول دیا حسن سے ملتا ہے، کیسے بول دیا علی عباس سے ملتا ہے، کیسے بول دیا علی اکبر سے ملتا ہے، کیسے بول دیا تم نے ان سے ملتا ہے۔ نسب اگر کسی کا ملتا ہے تو اسی کا ملتا ہے۔ نسب کیا ہے؟ نسب ایک ذات ہے۔ کیا ہے؟ نسب ایک ذات ہے کہ میں ان کی اولاد، ان کی اولاد، ان کی اولاد۔ ارے مجھ کو تو معلوم نہیں نسب کہاں ملتا ہے کہاں نہیں ملتا ہے، مجھ کو تو اتنا معلوم ہے کہ جسم سے تو میں آدم کی اولاد ہوں اور روح سے تو میں محمد مصطفیٰ کی اولاد ہوں۔ اب اس سے بڑا نسب میں کون سا لے کر آؤں؟ جسم سے تو میں آدم علیہ السلام کی اولاد ہوں، لیکن روح سے دیکھ لے تو میں محمد مصطفیٰ کی اولاد ہوں۔ اب اس سے بڑا نسب تیرا ہو تو تم مجھ سے آگے، یا پھر برابری میں بیٹھ جا بھائی، تو بھی گوشت کو چاہنے والا، میں بھی گوشت کو چاہنے، بس اتنا ہے کہ تیرے چاہنے میرے چاہنے میں فرق ہوگا۔ میرے جو ہاتھ میں ہاتھ دینے والے ہیں ان کو کہتا ہوں رب کے سامنے جھک۔ بے شک صحیح ہے۔
نماز قائم کر. بے شک ہے دیا اللہ نے تو صاحب اعمال تو اس کو لٹا بار گئی خدا میں. بے شک میں نے یہ نہیں کہا کہ تیری کمائی میں سے حصہ مجھے بھی دے جانا. صحیح ہے میں نے یہ نہیں کہا کہ 13واں ڈیک بنے گی تو کھانے پیلے میں آؤں گا. نہیں کہا صحیح ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پیر وہ ہوتا ہے, شیخ وہ ہوتا ہے, معید الدین وہ ہوتا ہے جو اپنے مرید کو تاکید کرے کہ کھانا کم کھانا, بے شک کھانا کم کھانا. اگر تو نے کھانا کم کھایا تو یقیناً تجھے رات کو نیند کم آئے گی. تو نے کھانا پیٹ بھر کر کھا لیا تو نیند زیادہ آ جائے گی, اور نیند نہیں آئے گی تو رب تجھے دلہن بنانے کے اندر کمی کچھ نہ چھوڑے گا, کیونکہ رب فرماتا ہے بے شک میں دیدار کرتا ہوں جب تم نماز پڑھتے ہو. بے شک واقعہ کیا کرتے ہو؟ تم جب نماز پڑھتے ہو تو میں تمہارا دیدار کرتا ہوں. تم نہیں کر سکتے, تم نہیں کر سکتے, تمہاری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں. تم مجھے دیکھ لو, جب تک تم سلام نہیں پھیرتے میں دیکھتا ہوں. سن چکو بھائی, رات کا وقت آ گیا, میں پہلے کہیں اور سے دیکھتا تھا, واہ بھائی واہ سبحان اللہ میں پہلے مقام اور سے دے ادنا کے بھی آگے سے دیکھتا تھا. اب تیرا وقت آ گیا سب کچھ سونے کا, سب کچھ سونے دے, اٹھ جا. اے جھوٹ موٹ مرنے والے اٹھ. بے شک اٹھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اب میں تیرے قریب آ گیا, میں آ گیا اس جگہ پر جو نوروں کا علاقہ ہے. صحیح ہے پہلے آسمان پہ آ گیا, آ کے بولتا ہے بول کیا چاہتا ہے. جب وہ عبادت کرتا ہے, تعزود پڑھتا ہے, انسان ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دیکھتا رہتا ہے, سنتا رہتا ہے. اے میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے, بندے کی سب فریاد سنتا ہے, سب کچھ دیتا ہے. دیکھ بندہ تو نے جو مانگا میں نے قبول مقبول کرا, دوں گا میری مرضی سے, دوں گا ضرور, دوں گا ضرور. اتنا ہے کہ میرے تکنے کا دور تھا, تجھے پتا چل گیا کہ میرے اللہ کا تکنا دین میں کچھ دور ہے, رات کے ٹائم پہ نزدیک ہے, اور تو نے سنتے ہی رات کو عبادت چالو کری, میں نزدیک ہو گیا. آنے دے وہ وقت, سبحان اللہ آنے دے وہ وقت کہ تو مجھے تکتا رہ جائے گا جب میں تجھے دلہن بنانے کے لیے لے آؤں گا. بے شک تو اللہ کی معرفت ہے یہ, تو اس کو ظاہر کر دل میں ڈالو. اللہ کی معرفت کو چاہنے کی کوشش کرو, مت مانگو اپنے پیر و مرشد سے دنیا کی چیزیں, مت بناؤ اس کو گنہگار. اگر چاہتے ہو تو اس کو معید الدین بنوانے کی کوشش کرو, خود معید الدین بن سمجھ کر آؤ. اس کو ایک تمہارے کو راستہ بتانے والا, تمہارے کو صحیح سے صلاح دینے والا, وہ سمجھ کر گاؤ. نہ پیر کو کبھی تمہارے کو 10 روپے دینے کا حکم دیا ہے نبی نے, نہ اس سے تمہارے کو 10 روپے لینے کا حکم دیا ہے. اگر تم کو کچھ لین دین کرنا ہے پیر سے تو یقیناً تم کو فرض ہے تمہارے شیخ سے تم معید الدین مانگے. صحیح ہے بے شک کیا مانگے؟ معید الدین معید الدین, کہ دے دو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے, اے میرے پیر و مرشد, اے میرے شیخ, اے میرے استاد, اے میرے چاہنے والے, میں تجھ کو دیکھ کر محفل میں بیٹھا کہ تو اللہ کے قریب ہے, تو تیرے اللہ کے قریب ہونے کے خاطر اس کے لیے بیٹھا کہ تیرے ساتھ بیٹھوں تو میں بھی قریب ہو جاؤں گا. بے شک بے شک بے شک سبحان اللہ والے کے قریب بیٹھنا تو خود بھی قریب ہو جائے گا, لیکن اللہ والا جھوٹا نکل گیا تو کیا کر لو گے؟ کیا کر لو صرف مالا پہن کر بیٹھ گیا, ٹوپی لگا کر بیٹھ گیا, جبے لہنگے پہن کر بیٹھ گیا, ہاتھ لوگوں کو چماتا ہو گیا, عورتوں کو ہاتھ پاؤں چماتا ہو گیا, دباتا ہو گیا, پیر ہو گیا. نعوذ باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم. نہ بھائی نہ, ایسا کچھ